عدالتی اصلاحات پر پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے بعد نون لیگ کا بھی اتفاق 26ویں آئینی ترمیم پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کا جاتی عمرہ میں اجلاس۔ نواز شریف، آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی شرکت۔ اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عدلیہ سے متعلق اصلاحات پر اتفاق رائے کر لیا ہے، کچھ دوسرے نکات پر بھی ہم اتفاق رائے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ آج اسلام آباد پہنچ کر پی ٹی آئی کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، پی ٹی آئی کا اتفاق رائے بھی حاصل کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مناسب وقت پر مجوزہ ترمیم کو دونوں ایوانوں سے پاس کرائیں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ عدلیہ سے آئینی ترمیم پر 3 پارٹیوں کا اتفاق رائے ہو چکا، دیگر مجوزہ ترامیم سے متعلق بھی آئندہ دنوں میں اتفاق ہو جائے گا۔ عدلیہ کی اصلاحات کی حد تک تو ہم نے اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے، کچھ دوسرے نکات ہیں کہ وہاں پر بھی ہم اتفاق رائے کے قریب تک پہنچ گئے ہیں اور ہمارے اجلاس انتہائی حوصلہ افزا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسی نظام کو رائج کیا جائے، آئین میں ایسی اصلاحات لائی جائیں، ایسی ترامیم لائی جائیں جو ہر شعبے میں اصلاحات کا سبب بنے۔ جس طرح یہاں مشاورت ہوئی ہے، میں انشاءاللہ اسلام آباد پہنچ کر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بھی بات کروں گا اور ان کا اتفاق رائے بھی انشاءاللہ حاصل کیا جائے گا، سو ہم اپنا یہ سفر کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ منزل تک پہنچائیں گے۔ بہت بڑا تاریخی کامیابی ہے کہ ہم اس کنسنسس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارا امید ہے کہ اسی کنسنسس کے ساتھ مناسب وقت پہ ہم آئینی ترمیم کو دونوں پارلیمان کے جو ہاؤسز ہیں ان سے پاس کروا کے دستخط کروائیں۔ جوڈیشل ریفارمز پہ کنسنسس ہم 3 جماعتوں کا الحمدللہ ہو چکا ہے، جو دوسرے کچھ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر مزید ہم کافی قریب پہنچ چکے ہیں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے 1 آدھ روز میں اس پر بھی انشاءاللہ پیش رفت ہوگی اور اس کو انشاءاللہ فائنلائز کیا جائے گا۔ ایک دفعہ یہ معاملہ طے ہو جائے گا تو آپ کو بھی اور عوام کو بھی یہ خوشی ہوگی کہ یہ ساری جو ایکسرسائز ہے اصل میں ان کی بہتری کے لیے کی جا رہی ہے، تاکہ کورٹس کو جو ایپیکس کورٹس ہیں ان کو جو آئینی معاملات ہیں، جو سو موٹو کے معاملات ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں، اس کو ریلیو کر کے تو وہ لوگوں کی سول اور جو کرمنل کیسز ہیں جو کئی سال پڑے ہوتے رہتے ہیں ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا، پیسے نہیں ہوتے، ایون تاریخ نہیں لگتی، وہ کام شروع ہو جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر غور کے لیے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج ایک بار پھر ہوگا۔ چیئرمین کمیٹی خورشید شاہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیف وپ حامد ڈوگر کی درخواست پر یہ اجلاس آج ہوگا۔ وفاقی کابینہ کا آج طلب کیا گیا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے شیڈیول سے بعد میں آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج اراکین پارلیمنٹ کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج طلب کر لیے گئے ہیں۔ سینٹ اجلاس کے ایجنڈے میں سمندر پر پاکستانیوں کی جائیدادوں سے متعلق شکایات پر خصوصی عدالتوں کے قیام کے بل کا پیش کیا جانا بھی شامل ہے۔ ادھر پی ٹی آئی نے آئین میں مجوزہ ترمیم کے خلاف جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے اعلامیے میں بانی پی ٹی آئی کے بنیادی حقوق اور ان تک اہل خانہ، وکلاء اور قائدین کو رسائی دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تمام گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ کمیٹی نے پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش پر اتفاق کیا ہے۔ ایک اہم خبر شامل کریں گے۔ دنیا بھر میں بھارت اور کینیڈا کے تنازع کو بڑی توجہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ملکی امور میں غیر ملکی مداخلت سے متعلق اہم بیان دیا ہے۔ فیڈرل کمیشن کے سامنے پیش ہو کر کینیڈین وزیر اعظم نے کہا کہ ٹھوس وجوہات کی بنیاد پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں بھارت ملوث ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے انکشاف کیا کہ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ بھارت کے خلاف عوام میں نہیں جائیں گے۔ وہ چاہتے تو G20 سربراہ اجلاس بھارت کے لیے انتہائی تکلیف دہ بنا دیتے، اگر کوشش کی کہ بھارت کسی طرح تعاون کرے۔ جب بھارتی حکام کو اس معاملے کا بتایا تو انہوں نے پوچھا کہ ہم اس بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ شواہد نے بھارت کو جواب دیا گیا کہ معاملہ سیکیورٹی ایجنسیوں کے پاس ہے۔ وزیر اعظم ٹروڈو نے کہا کہ انہوں نے نریندر مودی کو بتایا کہ بھارت ملوث ہے۔ تشویش ظاہر کی تو الٹا مودی نے جواب دیا کہ بھارت کے خلاف بولنے والوں کو کینیڈا میں گرفتار کریں، پکڑیں۔
کینیڈین وزیر اعظم نے تسلیم کیا کہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ان کا ابتدائی جائزہ یہ تھا کہ یہ کوئی گینگ حملہ ہوگا، مگر جنوب ایشیائی اراکین پارلیمنٹ اور جنوب ایشیائی کمیونٹی کا خیال تھا کہ نجر کے قتل میں بھارت ملوث ہے، جس پر انہوں نے انٹیلیجنس کمیونٹی کو تحقیقات کا کہا۔ پتہ چلا انٹیلیجنس کمیونٹی کو اسی تناظر میں تحقیقات کرنا تھی۔ ٹروڈو نے کہا کہ غیر ملکی مداخلت میں ملوث کنزرویٹو اراکین پارلیمنٹ کے کئی نام ان کے پاس ہیں، جن میں کئی سابق کنزرویٹو اراکین پارلیمنٹ اور کئی کنزرویٹو امیدوار بھی شامل ہیں۔ ٹروڈو نے کہا کہ انہوں نے انٹیلیجنس سروس سے کہا تھا کہ اس معاملے پر کنزرویٹو پارٹی لیڈر کو خبردار کریں۔ کینیڈین وزیر اعظم کے اس بیان پر کنزرویٹو پارٹی کے لیڈر نے مطالبہ کیا ہے کہ غیر ملکی مداخلت میں ملوث تمام اراکین پارلیمنٹ کے نام جاری کیے جائیں۔ کنزرویٹو لیڈر نے دعویٰ کیا کہ جسٹن ٹروڈو نام ظاہر نہیں کریں گے کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھارت کی جانب سے مداخلت کے بارے میں انہوں نے اہلکار بریفنگ دے چکے، انہیں چیف آف سٹاف کو کسی کنزرویٹو کے ملوث ہونے کا نہیں بتایا گیا۔ کچھ مہنگائی کا ذکر کر لیتے ہیں۔ نواب شاہ میں گوشت اور مرغیوں کے بعد سبزیوں کے نرخ بھی غریب و متوسط طبقے کی دسترس سے باہر ہو چکے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز انور شیخ۔ نواب شاہ میں گائے، بکرا اور مرغی کے گوشت کے علاوہ اب سبزیوں کے نرخ بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں مارکیٹ میں بھنڈی 150 روپے کلو، توری 200 روپے کلو، کریلا 150 روپے کلو اور اس کے علاوہ ادرک جو ہے وہ 600 روپے کلو اور ٹماٹر 150 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عام دیہڑی دار مزدور جو کہ 500 روپے 600 روپے روزانہ کماتا ہے، اس کے لیے ایک وقت کی سبزی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے، جبکہ یہ بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے ان قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر سبزیوں کے نرخ کم کیے جائیں۔ جی بہت شکریہ انور شیخ آپ کا۔ بہاول نگر میں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث جہاں کپاس کی فصل متاثر ہوئی ہے، وہیں کپاس کی قیمت مناسب نہ ملنے پر کاشتکار پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ تفصیلات نمائندہ جیو نیوز فہد شفیق سے۔ جی بالکل، بہاول نگر میں بھی کپاس کی فصل جو ہے وہ منڈیوں تک پہنچ رہی ہے اور اب تک تقریباً 60% جو ہے وہ کپاس کی فصل منڈیوں تک پہنچ چکی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث اس سال جو ہے وہ کپاس کی فصل جو ہے وہ خاصی متاثر ہوئی ہے۔ گزشتہ برس اب تک جو ہے وہ 5 لاکھ بیلز جو ہیں وہ کپاس کی فصل کی اتار لی گئی تھی، لیکن اس سال جو ہے وہ یہ بیلز 2 لاکھ تک ہی پہنچ پائی ہے۔ اب یہ 84-85 ہم بیچ رہے ہیں، اس میں یا تو خرچہ کر لیں، لاکھ روپے تو اب ایکڑ پہ خرچہ ہے اور لاکھ کا یہ ہو رہا ہے، اس پہ ٹھیکہ بھی نکالنا ہے، اب ڈیزل کا خرچہ بھی ہے اور یہ آڑت وغیرہ سارا کچھ نکال کے کوئی بچت نہیں آ رہی ہے۔ اب میری حکومت سے اپیل ہے کہ اس کا ریٹ 12 سے 13 ہزار کیا جائے۔ کاشتکار کپاس کی فصل کی قیمت کا شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں، تو دوسری جانب موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث سال ٹمپریچر کے بڑھ جانے سے، بارشوں کے ہونے سے، ژالہ باری کے ہونے سے خاصی فصل جو ہے وہ کپاس کی متاثر ہوئی ہے۔ جی راولپنڈی سے لاہور جانے والی مسافر ٹرین حادثے سے بال بال بچ گئی۔ ٹرین ریلوے پھاٹک پر پہنچ گئی، لیکن پھاٹک پر تعینات ریلوے ملازم سوتا رہ گیا۔ ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگائے اور ٹرین سے اتر کر سوتے ہوئے ریلوے ملازم کو جگایا۔ ایک شہری نے واقعے کی ویڈیو بنا لی جو وائرل ہو گئی۔ واقعہ کاموں کی ٹول پلازا کے قریب واقع دیوان روڈ ریلوے پھاٹک پر پیش آیا۔ پھاٹک کے قریب ٹرین دیکھ کر بعض شہری خوف کے مارے گاڑیوں سے اتر کر بھاگ گئے۔ تقریباً 20 منٹ رکنے کے بعد مسافر ٹرین اپنی منزل کی جانب دوبارہ روانہ ہو گئی۔ ریلوے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا ذکر کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے نوشہرہ میں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت کم لاگت ہاؤسنگ اسکیم کا افتتاح کر دیا ہے۔ اسکیم کے تحت 50,000 روپے ماہانہ سے کم آمدنی والے ہی کو اپارٹمنٹ ملے گا۔ ہر اپارٹمنٹ پر وفاقی حکومت کی جانب سے 3 لاکھ جبکہ صوبائی حکومت کی جانب سے 4 لاکھ روپے سبسڈی دی گئی ہے۔ نوشہرہ میں وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے جلوزئی میں کم لاگت رہائشی فلیٹس کے افتتاح کیا۔ 150 کنال رقبے پر محیط ہاؤسنگ اسکیم کا تخمینہ لاگت 3,300 ملین روپے ہے۔ اسکیم کے تحت 1320 کم لاگت اپارٹمنٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے جلوزئی ہاؤسنگ اسکیم میں اسپورٹس کمپلیکس کے منصوبے کا بھی افتتاح کیا جو اسکواش کورٹ، فٹسل گراؤنڈ، مصنوعی ٹینس اور باسکٹ بال کورٹس پر مشتمل ہوگا۔ 500 میٹر طویل جاگنگ ٹریک بھی منصوبے میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اپنے خطاب میں کہا کہ کم آمدن والے لوگوں کو سستے گھروں کی فراہمی بانی چیئرمین PTI کا ویژن ہے۔ بہت جلد نوشہرہ تک BRT کے فیڈرل روٹ کا بھی افتتاح کیا جائے گا۔
اہم خبر ہمارے پاس ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران پر حملے کے اہداف کی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ مخصوص اہداف کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران پر حملے کے جواب میں حملے کی منظوری دے دی ہے، جس میں اہداف کی منظوری بھی شامل ہے۔ ایسے میں جب ایران کو اسرائیل کی جانب سے دھمکیوں کا سامنا ہے، پاسداران انقلاب کے سابق سیکرٹری ابراہیم رستمی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیاروں سے بھی زیادہ طاقتور ہتھیار موجود ہیں۔ روسی خبر ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب کے سابق سیکرٹری ابراہیم رستمی نے اس دعوے کی تفصیل نہیں بتائی۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر حملے کے لیے مشرق وسطیٰ میں تاریخی صورتحال آ چکی ہے، جس کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کے 39 ارکان نے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل سے مطالبہ کیا تھا کہ یہودی ریاست کی دھمکیوں کے تناظر میں نیوکلیئر ہتھیاروں کی تیاری کی اجازت دی جائے۔ ایران کا ڈیفنس ڈاکٹرائن سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے فتوے کے تحت ہے، جس کے تحت نیوکلیئر ہتھیاروں کی تیاری کی ممانعت ہے۔ اور حالیہ ہفتے کی سب سے بڑی خبر اسلام آباد میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس تھا، جو گزشتہ شام ختم ہوا۔ مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں ایک دنیا، ایک خاندان اور ایک مستقبل کے فلسفے کا اعادہ کیا گیا۔ غیر امتیازی اور شفاف تجارتی نظام کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اسلام آباد میں ہونے والے سربراہی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ رکن ممالک کے درمیان سیاست، سلامتی، تجارت، معیشت، مالیات اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ سائنسی اور تکنیکی میدان میں بھی رکن ممالک کے درمیان مزید تعاون کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹیں سرمایہ کاری کے بھاؤ میں کمی غیر یقینی صورتحال کا باعث بن رہی ہے۔ سپلائی چینز میں خلل عالمی مالیاتی منڈیوں میں غیر یقینی کی صورتحال کا باعث بن رہا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں زرعی تجارت اور تعاون کے فروغ کی منظوری دی گئی۔ عالمی غذائی تحفظ، غذائیت میں بہتری، تعلیم، ثقافت، سیاحت اور کھیل کے شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ پر زور دیا گیا۔ سٹارٹ اپس، انوینشنز کے عالمی فروغ اور مصنوعی ذہانت کے لیے نئے تحقیقاتی منصوبوں کی مشترکہ کاوشوں پر زور دیا گیا۔ روس، تاجکستان، ازبکستان، بیلاروس، ایران، قازقستان اور پاکستان نے چین کے ون بیلٹ ون روڈ کی حمایت کا اعادہ کیا۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں متعلقہ وزارتوں کو ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کے لیے اقدامات کی ہدایات اور ماسکو میں SCO ریلوے ایڈمنسٹریشنز کے سربراہان کی میٹنگ کی پذیرائی، جبکہ ریلوے صنعت میں جدید اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال کی حمایت کی گئی۔ غربت کے خاتمے اور عوام کی فلاح و بہبود بہتر بنانے کے لیے مزید تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ انسانی ہمدردی کے شعبے میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت، مذاہب اور ثقافتوں کے مابین عالمی سطح پر مکالمے کو مضبوط اور مربوط کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ ساتھی رپورٹرز اعزاز سید اور ایاز اکبر یوسفزئی کے ساتھ وقار ستی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ بھارتی میڈیا نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ جے شنکر کے دورہ اسلام آباد میں صرف دو طرفہ بات چیت نہیں ہوئی، مگر پاکستان اور بھارت کے درمیان برف ضرور پگھل گئی ہے۔ دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کا اگلے ماہ COP29 اجلاس کے موقع پر آمنا سامنا ہونے کا امکان ہے، تاہم کسی بنیادی پیش رفت کے لیے بھارت چاہے گا کہ نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمشنر کا پھر سے تقرر کیا جائے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جے شنکر کی وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے باضابطہ دو طرفہ ملاقات نہیں ہوئی، تاہم 9 سال میں کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ پاکستان بغیر کسی مسئلے کے مکمل ہونا بھی بھارتی حکومت نے مثبت پیش رفت تصور کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ابتدائی طور پر ایسا طے نہیں کیا گیا تھا، مگر شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے دوران لنچ کے موقع پر دونوں وزرائے خارجہ ساتھ ساتھ بیٹھے، دیگر مندوبین کی موجودگی میں لمبی بات چیت بھی ہوئی۔ دورہ پاکستان سے پہلے جے شنکر نے کہا تھا کہ پاکستان کے معاملے پر بھارت غیر فعال نہیں، مثبت یا منفی امور پر اس کے مطابق رد عمل دیا جائے گا۔ اب SCO اجلاس سے واپسی پر جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت نے اجلاس میں مثبت اور تعمیری کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے میزبانی پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے تشکر کا اظہار بھی کیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وفاقی وزیر احسن اقبال نے اسلام آباد آئے بھارتی صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ دونوں ملک 1999 کے اعلامیہ لاہور کی پوزیشن پر واپس آئیں۔
प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर गीता मोहन ने कहा है कि जयशंकर और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान सिर्फ गपशप नहीं हुई बल्कि गपशप से ज़्यादा बातचीत हुई है। इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर गीता मोहन ने कहा कि जयशंकर और पाकिस्तानी हुकाम के बयानात से महसूस होता है कि दर्जा हरारत ज़रूर कम हुआ है और इसमें शरीफ फैमिली के पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर बनाने की पॉलिसी का भी किरदार है। ये पहली बार है काफ़ी अरसे बाद जब हम देख रहे हैं कि न केवल उनके आने से लेके जाने तक माहौल कॉर्डियल था, कुछ मीटिंग्स भी हुए, कुछ ऑन द साइडलाइंस भी हुए और जो स्टेटमेंट दिए दोनों तरफ से, चाहे वो शहबाज शरीफ जो वजीर आज़म है उनके तरफ से या फिर हमारे विदेश मंत्री की तरफ से, वो स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि टेम्परिंग डाउन ज़रूर हुआ है। फिर हमें खबर मिली कि नहीं, बस ये नहीं हुआ, लंच और वेटिंग रूम के दरमियान जो हॉलवेज हैं और लाउंजेस हैं वहाँ पर भी जब लीडरशिप बात कर रही थी तो बातचीत हुई, शहबाज शरीफ साहब से बातचीत हुई, जयशंकर जी की, और उसके बाद लंच में आपके पास, जियो के पास विजुअल्स है हामिद, जहाँ पर इसहाक डार और जयशंकर साथ साथ बैठे नजर आ रहे हैं। तो ये केवल एक इनफॉर्मल चिट चैट जो पहले हमें लग रहा था वो नहीं है, चिट चैट से थोड़ा ज्यादा हुआ है। इमरान खान की सरकार के दौरान काफी ज्यादा जो एक्रोमोनियस रिलेशनशिप था वो बढ़ गया था। फिर आपने कोalition में देखा, बिलावल भुट्टो थे फॉरेन मिनिस्टर, गोवा आए, लेकिन एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स और वॉर ऑफ वर्ड्स तो इतने ज्यादा खराब थे कि वहां पे तो बिलावल भुट्टो जरदारी को ये मौका ही नहीं मिला कि वो ऐसा ट्वीट भी कर सके कि थैंक यू फॉर द हॉस्पिटैलिटी इन कर्सी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शरीफ फैमिली का जो टेक है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर करने का, शायद उसका भी एक रोल रहा है। एससीओ के लिए आए, यही बड़ी बात की, ऐसा लग रहा था कि वर्चुअली ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन आए और अपनी बात आगे रखी, लीडरशिप से मिले और अब ऐसा लग रहा है चिट चैट से ज्यादा कुछ बात हुई है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में गुज़िश्ता रोज थिएटर प्ले द 39 स्टेप्स पेश किया गया। आज काउंसिल कराची जी और जंग के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है। वलीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। सवालात के लिए तैयार है आप? जी तैयार। ठीक है, तो फिर पूछिए मिस्टर मेमोरी से सवाल। जी जी जी, आप नहीं आप नहीं, आई डोंट लाइक यू। तालियों का शोर और कहकहों की गूंज ऐसी कि थिएटर किरदारों को दाद वसूल करने के लिए बार बार जुमलों में वक्फा देना पड़ा। थिएटर प्ले द 39 स्टेप्स ने कभी सस्पेंस पैदा किया तो कभी सनसनी। शायद सेकंड लास्ट नहीं, साथ कहना पड़ रहा है कि आप गलत जगह आ गए। थिएटर के हर किरदार ने 90 मिनट में 10-10 किरदारों का रूप धारा। मिर्जा बेग खुफिया तंजीम की साजिश के बिछाए जाल में फंस गया। झूठे इल्जाम का दाग धोने के लिए मिर्जा मज़ाहिया किरदारों से मुकालमा करता है लेकिन बेगुनाही साबित नहीं कर पाता। थिएटर प्ले में अहमद हुसैन, हम्माद खान, सारा तकी, जैन कुरैशी और जुहैर जुबैर ने किरदारों में शानदार जुमलों से जान डाली। हल्के फुल्के अंदाज में सियासतदानों का रिकॉर्ड भी लगाया। बस एक चीज़ है कि अदाकारी में एक वर्सेटाइल एक्टर बनने का ख्वाब है और वही चीज़ को पूरा करने के चक्कर में है। और ये मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे एक ही फेस्टिवल में दो एक ऐसे प्लेज मिले जिसमें एक में डेड सीरियस और थोड़े से मेनियक, और उसमें मैं खेल सका, और एक जगह ऐसी चीज़ जो कि नॉन सीरियस है और उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं और उसमें मैं कर सका। 20 दिन हमने भरपूर तैयारी की है, रिहर्सल्स की हैं दिन रात, और उसके बाद परफॉर्म किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एज एन आर्टिस्ट आप जब लाइव परफॉर्म कर रहे होते हैं कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ऑडियंस की तरफ से, तो हमने बड़ा एंजॉय किया इस चीज़ को। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 22वें रोज मुल्की थिएटर फनकार खेल सालगिरह पेश करके सकाफती सरगर्मी का हिस्सा बनेंगे। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।